پیدا کرنا ہے. اور احسان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کہ آپ کا اندر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو آباد کر لیا ہے. اسلام کیا ہے؟ کہ آپ نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو تو اندر کہہ رہا ہے کہ میرے ہے، اس کو حقیقتاً اپنے اندر پیدا کر. گویا دین کی بات ہو یا دنیا کی کوئی بات ہو، خواہ وہ کوئی بھی علم ہو، وہ بغیر سکھانے والے کے اس کا سیکھنا، اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام کی سنت ہے کہ انہوں نے جب تصوف اور روحانیت کی تعلیم حاصل کرنے چاہی تو انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اور دن رات سائے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. تصوف میں حاصل کرنے کے لیے، تصوف کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے ہدایت پہلے ملنا ضروری ہے، اس کے بعد میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے ہدایت کا. یہ دونوں کے لنک ہیں آپس میں. دیکھیے اس کی وضاحت میں اس دعا سے کرتا ہوں جو سورہ فاتحہ میں انسان جب وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو نے وضو کیا، مسجد میں آیا، نماز کے میں تو کھڑا ہو گیا، ہاتھ تو نے باندھ لی، نماز شروع کر دی ہے، تو تجھے اللہ نے ہدایت تو دے دی. اب بات یہ ہے کہ نماز تک آنا یہ ہدایت ہے، اور نماز کے اندر پھر اللہ سے ہدایت مانگنا یہ ہدایت کے تسلسل کے لیے دعا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے آج توفیق دی ہے اسی طرح پوری زندگی نیکی کی بھلائی کی توفیق دیتے رہنا. تسلسل ہدایت کی دعا ہے. ایک ہے کہ نیکی تک آنا، یہ بھی ہدایت ہے، اور پھر اس نیکی کو پوری زندگی قائم و دائم رکھنا یہ بھی ہدایت ہے. اسی طریقے سے جو تصوف کی طرف مسلمان ہیں یہ تصوف کی طرف مسلمان نہیں، وہ سب ہدایت پر ہیں. خدا نخواستہ ایسی بات ذہن میں مت لائیے کہ جو تصوف کی مجاہدات، تصوف کی محنت یا تصوف کی مشقتوں میں اپنے آپ کو نہیں لا سکے تو خدا نخواستہ وہ گمراہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تصوف ایک منزل ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک محنت درکار ہے، اور وہ اللہ ان سے کراتا ہے جن کو اللہ منتخب کر لیتا ہے. یہاں ہدایت یا گمراہی کا سوال نہیں ہے، یہاں انعام کی بات ہے، فضل کی بات ہے، عنایت کی بات ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان پر بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے انہیں اسلام اور ایمان کی توفیق دے دی. اور وہ جو اس سے بڑھ کر قرآن حفظ کر لیتے ہیں، قرآن کی فہم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی پھر تعلیم دیتے ہیں، دین سمجھتے سمجھاتے ہیں، یہ اگلے مدارج کی طرف وہ سفر کر رہے ہیں. تو گویا تصوف سے پہلے جو مسلمان ہیں وہ بھی ہدایت پر ہیں، اور تصوف کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں، جدوجہد کرنے کے لیے اپنی نیتوں کو باندھتے ہیں، وہ گویا روحانیت، یقین، ایمان کی اعلیٰ منزلوں کی طرف جانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. جی ایک اور سوال ہے اور یہ بھی ہمارے ایک طالب علم پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بھائی. سوال یہ ہے کہ جب ہم تصوف کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس کے لیے جو ولی اللہ ہیں جو موجودہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ضروری ہے یا تصوف کے راستے پہ چلنے کے لیے یا ثانی کے لیے ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت کس کو کہتے ہیں، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. بیعت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیچنا، اور قرآن نے کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ خریدتا ہے، بندہ بیچتا ہے. کیا بیچتا ہے؟ اپنی جان اور اپنے مال کو. اور جو جان اور مال اللہ نے دی ہے وہ اللہ خرید لیتا ہے، بندہ اسے بیچ دیتا ہے. اور بیان لہم الجنہ، اور اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت دیتا ہے. بیعت انسان کے ہاتھ پر بظاہر ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ بیع شراء، خرید و فروخت، یہ بندہ اپنے اللہ سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ درمیان میں واسطہ ہوتا ہے. روحانی منازل حاصل کرنے کے لیے، مدارج حاصل کرنے کے لیے، تصوف کی خصوصی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیعت ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ضروری ہے، تاکہ بیعت یہ آپ کا اعتماد ہے ایک اللہ کے بندے پر کہ آپ اس کے پاس آئے، سیٹسفائیڈ ہوئے، آپ بیعت کر کے اس پر اپنا اعتماد کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی میں نے آپ پر اعلان کیا بیعت کا،
اظہار کیا ہے, میں نے اعتماد کا آپ پر اظہار کیا ہے, اس لیے میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, اور اس سیکھنے کا آغاز بیعت سے ہوتا ہے. گویا بیعت ایک قسم کی پابندی ہوتی ہے اس اللہ والے پر بھی کہ یہ اللہ کا بندہ تیرے پاس آیا ہے, تو نے اسے کوئی سکھانا ہے, اور جو بیعت کر رہا ہوتا ہے اس پر بھی پابندی ہوتی ہے کہ تو نے اب ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, اب بھاگنا نہیں, تو نے سیکھنا ہے. اب جب ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو آپ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایڈمیشن فارم تو بھریں گے نا. یہ ایک ایڈمیشن فارم ہے, یہ ایک آپ کا ایگریمنٹ ہے. بیعت یہ تصوف اور روحانیت کے مجاہدوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. جی جناب, آپ نے آج کے اس پروگرام کو دیکھا, آج آپ نے علامہ صاحب کی باتیں بھی سنی, تصوف کے حوالے سے ہمارے طلبہ و طالبات کے سوالات بھی سنے. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام سے یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیتا رہے کہ ہم اسی طرح سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور پھر اس فہم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس پروگرام کے حوالے سے, یا آپ کسی اور موضوع کی طرف نشاندہی کرنا چاہیں, یا پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں سامع کے طور پر, تو آپ بالکل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس بڑا آسان ہے, info@rasool یعنی INFO@SHAFAATRASOOL info@rasool@yahoo.com. آپ اس ای میل ایڈریس پر ہم سے رابطہ کیجئے, ہم انشاءاللہ آپ کو رسپونڈ کریں گے. علامہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. طلبہ و طالبات, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج کے اس پروگرام کو آپ نے بغور دیکھا. اب مجھے یعنی ریاض خان کو اپنی اس پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.